آج 29 ستمبر بروز اتوار تھا اور آج کے دن کا جو سارا احوال ہے وہ ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تقریباً 5 سے 6 بڑی خبریں ہیں آج کی۔ آج کے دن کا جب آغاز ہوا تو جو 28 ستمبر کا پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا تھا، اس پروٹیسٹ نے پورے پاکستان میں ایک بہت بڑے لیول کی تاریخ رقم کی ہے۔ ایک ایسی تاریخ جو پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ ایک ایسا احتجاج جو انقلاب کی شکل میں نظر آیا اور اس میں ریاست نے اور حکومتی اداروں نے اس لیول پہ شیلنگ کی، اس لیول پہ راستے روکے گئے، کنٹینرز لگائے گئے اور لوگوں یعنی جن کی کنٹینرز والی گاڑیاں تھیں ان گاڑیوں کو بھی زد و کوب کیا گیا، ان کی چابیاں لے لی گئیں، ان کے ڈاکومنٹس لے لیے گئے، سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے باوجود خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور نے اس احتجاج کو کامیاب بنا کر یہ ثابت کیا کہ اس وقت حکومتی جو کٹہرے ہیں ان میں جو ہے نا لرزہ طاری ہو گیا ہوا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اس چیز میں تھوڑا سا خراج تحسین پیش کروں گا جناب علی امین گنڈا پور کو، جنہوں نے اس احتجاج کو بخوبی طریقے سے نبھایا اور اس کو پرامن طریقے سے ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ اس میں کریڈٹ جاتا ہے بیرسٹر گوہر علی خان کو، اس میں کریڈٹ جاتا ہے سلمان اکرم راجہ کو۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ علی امین گنڈا پور سے کافی سارے لوگوں نے اختلاف بھی کیا۔ اس بات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے جس کا کام سیاست کرنا ہے اور جمہوری نظام کو پاکستان میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس نظریے میں جس لیول پر یہ احتجاج کیا جا رہا تھا اور جس سسٹم میں یہ احتجاج ہو رہا تھا اور اس احتجاج میں جس طرح لوگوں پر ربڑ کی گولیاں، شیلنگ، آنسو گیس اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر سیدھے فائر بھی کیے جا رہے تھے اور جہاں پر 1-2 لوگوں کی اموات بھی سننے میں آئی ہیں، اور یہ اس احتجاج کو روکنا ناممکن بن جانا تھا۔ اگر بر وقت علی امین گنڈا پور کو خان صاحب کی طرف سے ذرائع کے مطابق میسج نہ آتا تو شاید یہ بہت بڑے لیول کی جنگ چھڑ جانی تھی۔ یہاں پہ میں کریڈٹ دوں گا علی امین گنڈا پور کو اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو، انہوں نے بڑے طریقے سے اس کو کمپلیٹ کیا۔ یاد رہے کہ اس احتجاج میں کسی بھی قسم کے MNAs کی شمولیت نہیں تھی، سوائے 2 یا 3 تھے، لائک شاہد خٹک، لائک بیرسٹر گوہر علی خان اور سلمان اکرم راجہ جن کو اریسٹ کر لیا گیا، نعیم حیدر پنجوتا، اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب بھی تھے کیونکہ اعظم سواتی صاحب اس وقت نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں، بٹ انہوں نے بھی پہاڑوں کو کراس کرنا اور پھر راستوں کو کراس کر کے راولپنڈی پہنچنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اب ہم اگر تھوڑی سی آج کی بات کرتے ہیں تو اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو آج صورتحال کافی خراب سی ہو گئی ہے کیونکہ جو لوگ کل زخمی ہوئے تھے ان میں سے آج ایک بیچارہ شہید ہو چکا ہوا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے آج صبح جو اعلان کیا ہے، جو ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا ہے، وہ اس طرح کا لگتا ہے جیسے اب شاید طاقتور حلقوں کو سوچنا پڑے گا کہ اب انہیں پیچھے کا راستہ دیکھنا ہے یا مزید مزاحمت کرنی ہے، کیونکہ آج علی امین گنڈا پور نے ایک گرینڈ جرگہ کال کیا ہے اور ویسے بھی 11 اکتوبر کو ایک گرینڈ جرگہ کال کر لیا گیا ہوا ہے جس میں جن اضلاع نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا ان اضلاع کے فیوچر کا جو تعین ہے وہ اس جرگے کے اوپر ہے، اور اس جرگے کی نوبت کیوں پیش آئی اس کے لیے پاکستان کے حکومتی ادارے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہی اس کے بارے میں زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور نے انقلاب کا اعلان کر دیا ہے، اگر یہ انقلاب اٹھ پڑا اور خدا نہ خواستہ یہ خونی انقلاب ثابت ہوا تو پاکستان میں بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پچھلے 1.25 سال سے اس خونی کھیل سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مگر پھر بھی جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں
کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف سے کچھ ایسی آئینی غلطیاں کرائی جائیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی یا اس پر کسی بھی قسم کی پابندی لگائی جا سکے۔ ابھی ہم تھوڑی سی دوسری بات کرتے ہیں کہ جو کل پروٹیسٹ ہوا ہے اس پروٹیسٹ کو ختم کرایا گیا عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف سے، بٹ اگر آپ دونوں سینیریو سے دیکھیں گے تو عمران احمد خان نیازی نے طاقتور حلقوں کو ایک اور موقع پھر دیا اس پروٹیسٹ کو ختم کر کے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ پاکستان کے بہتری کے لیے سوچ سکتے ہیں، مگر افسوس در افسوس کہ آج پھر ہمیں اس پروٹیسٹ کے اوپر عمران احمد خان نیازی صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوا اور 3 مزید مقدمات کیے گئے مزید جو کارکنان تھے ان پر۔ اب ہم اسی طرح بشرا بی بی کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو معروف صحافی ہیں جناب صدیق جان صاحب کا دعویٰ ہے کہ اڈیالہ جیل میں آدھی رات کو بشرا بی بی کو اٹھا کر کہا جاتا ہے بار بار کہ آپ کے سیل کی تلاشی لینی ہے۔ جب ان کے سیل کی تلاشی لی جاتی ہے پھر ان کی باڈی سرچنگ کی جاتی ہے اور کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور ایک باپردہ خاتون کے لیے یہ کس حد تک اذیت اور دردناک ہوگا یہ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے۔ اس قدر فسطائیت اور ظلم شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہ ملے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو میں داد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات کے باوجود وہ رزسٹنس کر کے دکھا رہے ہیں اور انہوں نے ابھی بھی مفاہمت کی جگہ مزاحمت کا راستہ اپنایا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس صرف اب 27 دن باقی رہ گئے ہیں اور کافی سارے ایسے کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے ابھی کیسز بھی نہیں لگے، جیسے تحریک انصاف کا بلہ چھینا گیا، جیسے مخصوص نشستوں پر مکمل فیصلہ جاری کرنا ہے کیونکہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن اس فیصلے کو چیلنج کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی سارے کیسز ہیں۔ ابھی کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں مجلس وحدت المسلمین کی ایک سیٹ ہے، اس پر ری کاؤنٹنگ کا کیس اس عدالت میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیٹ کا فیصلہ کیا کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ 29 ستمبر بروز اتوار کو کراچی کی طرف سے شام 4 بجے ریلی کی کال دی گئی تھی اور 2 بجے فہیم خان صاحب ایک ویڈیو نشر کرتے ہیں جس میں وہ پریس کلب کی ویڈیو بنا کر بتاتے ہیں کہ پریس کلب میں ابھی تک تو کوئی موجود نہیں ہے اور ابھی کسی قسم کی پولیس بھی نہیں ہے، لہٰذا لوگ اپنا پہنچنا شروع کریں، ان کا یہ کہنا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ روشنیوں کے شہر میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی روشنیاں دیکھنے کو ملی اور یہ دیکھنے کو نظر آیا کہ کراچی پاکستان تحریک انصاف کا بھی گڑھ بن چکا ہے۔ سیم ایز اٹ از، اگر آپ پاکستان کے کسی بھی اضلاع میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کسی اور پارٹی کی مقبولیت ملے یا نہ ملے، اس وقت عمران احمد خان نیازی کی مقبولیت لازمی ملے گی۔ دوسری طرف ہم اگر بات کرتے چلیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے پشاور کے اندر، اور اس پریس کانفرنس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے علی امین گنڈا پور سے کہا کہ وہ ایک بڑبولے انسان ہیں جو صرف باتیں کر سکتے ہیں، بٹ انہوں نے ویسے کل احتجاج میں کر کے دکھایا کہ احتجاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بہت بڑے لیول کا کل پریشر کریٹ کیا۔ جو کام کی بات ہے مخصوص نشستوں اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو کہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں بیان کی، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، موجودہ ایوان میں یہ سکت موجود نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی آئینی ترامیم لا سکے جس میں واضح طور پر مارشل لا کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے اور نئے الیکشن کال دینے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آئینی ترامیم میں مولانا فضل الرحمان اپنے فیوچر کی سیاست کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور آج مولانا فضل الرحمان
JUIFA کے بلا مقابلہ 5 سال کے لیے امیر منتخب ہو چکے ہیں۔ اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔